مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر ہند و پاک کے ایک مشہور عالم دین، مفسر قرآن، محدث، مورخ، صحافی، مقرر اور کئی معرکۃ الآراء کتابوں کے مصنف تھے۔ آپ کو فاتح قادیان، سردار اہل حدیث، شیر پنجاب اور مناظر اسلام وغیرہ کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء ہند اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ اسی طرح آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد کی شروعاتی میٹنگوں میں بھی شریک تھے۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے ہندوستان کی آزادی میں بھی زبردست کردار ادا کیا اور ساتھ ہی عظیم علمی خدمات بھی انجام دیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری جون 1868 عیسوی کو ہندوستان کے شہر امرتسر میں پیدا ہوئے۔ کم سنی میں والدین کی مفارقت کا غم سینے سے لگانا پڑا۔ 7 سال کے تھے کہ والد اور 14 سال کی عمر میں والدہ کے شائع شفقت و محبت سے محروم ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم امرتسر میں حاصل کی، اس کے بعد حصول علم کے لیے دلی آ گئے اور محدث وقت میاں سید نصیر حسین دہلوی رحمہ اللہ سے صحیحین کی کتابیں پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حصول علم کے لیے متحدہ ہندوستان کے مختلف شہروں کا سفر کیا، جن میں دہلی، وزیر آباد، کانپور اور دیوبند وغیرہ شامل ہیں۔ 1902 عیسوی میں مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا اور پنجاب یونیورسٹی سے اس کی سند حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں سید نذیر حسین دہلوی، حافظ عبد المنان وزیر آبادی اور شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی جیسی نامور شخصیات کا نام آتا ہے۔ تعلیم سے فراغت پا کر 6 سال مدرسہ تائید الاسلام امرتسر اور اس کے بعد 2 سال مالیر کوٹلہ میں صدر مدرس کی حیثیت سے تدریسی خدمات انجام دیں، پھر واپس امرتسر لوٹ آئے۔ تدریس کے بعد تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ مناظرے میں بھی مشغول ہو گئے۔ اس وقت ہندوستان میں عیسائی، آریہ سماج، سناتن دھرم اور مرزائی وغیرہ متعدد مذاہب باطلہ موجود تھے جو دن رات اسلام اور اہل اسلام کے خلاف زہر اگلتے رہتے تھے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے ہر محاذ پر ان مذاہب باطلہ کا مقابلہ کیا اور کئی کتابیں بھی تصنیف کیں۔ چنانچہ آریوں سے آپ کے مشہور مناظرے ہیں: مناظرہ دیوریا، مناظرہ لاہور، مناظرہ جبل پور، مناظرہ امرتسر، مناظرہ لاہور، مناظرہ امرتسر، مناظرہ حیدرآباد وغیرہ۔ مناظرہ نگینہ ضلع بجنور یہ ایک تحریری مناظرہ تھا جو 5 جون 1914 عیسوی سے 14 جون 1914 عیسوی تک چلا۔ یہ مناظرہ علماء دیوبند کی تحریک پر ضلع بجنور میں ہوا تھا۔ اس مناظرے میں مولانا ثناء اللہ کے استاد شیخ الہند محمود الحسن اپنے رفقا کے ساتھ شریک تھے۔ اس مناظرے میں اہل اسلام کی طرف سے مولانا ثناء اللہ مقرر ہوئے۔ آریہ کی طرف سے ماسٹر آتما رام، پنڈت کرپا رام اور لالا وزیر چند مناظر تھے۔ تیسرے دن پنڈت کرپا رام اور لالا وزیر چند نے راہ فرار اختیار کر لی اور 5ویں دن ماسٹر آتما رام بھی فرار ہو گئے۔ اس مناظرے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور اس فتح کے اثر سے کئی ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ یہ مناظرہ کتابی شکل میں بھی چھپ چکا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں سے مناظرہ ہوشیار پور، مناظرہ گجرانوالہ، مناظرہ لاہور وغیرہ مشہور ہیں۔ جہاں تک مناظرہ لاہور کا تعلق ہے تو یہ مناظرہ 1914 کو لاہور میں عیسائی مناظر پادری جوالا سنگھ سے ہوا تھا۔ اس میں عیسائی مناظر نے اپنی شکست کو قبول کیا اور ایک پورا عیسائی خاندان مسلمان ہو گیا۔ جہاں تک مولانا ثناء اللہ امرتسری کی تصنیفات و تالیفات کا تعلق ہے تو آپ نے مختلف موضوعات پر 190 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، جن میں مشہور ہیں تفسیر ثنائی۔ آپ نے 1895 عیسوی میں تفسیر ثنائی کی جلد اول لکھ کر شائع کروائی تھی اور آخری جلد 1931 میں یعنی 36 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی۔ یہ تفسیر 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تفسیر القرآن بکلام الرحمن عربی زبان میں مطبوع مذکورہ تفسیر میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ذریعہ کی گئی ہے۔ برہان التفاسیر پادری سلطان محمد خان پال نے سلطان التفاسیر کے نام سے کتاب لکھی، جس کا سلسلہ وار جواب مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اپنے اخبار اہل حدیث میں دیا۔ یہ سورہ بقرہ کے 16 رکوع کی تفسیر پر مشتمل ہے، جس میں پادری کی باطل یاوہ گوئیوں کا مسکت جواب دیا گیا ہے۔ اسلام اور مسیحیت
عیسائیت کی 3 کتابوں دین فطرت اسلام ہے یا مسیحیت کی عالمگیری، اور تیسری کتاب توضیح البیان فی اصول القرآن کے جواب پر مشتمل ہے۔ حق پرکاش سوامی دیانند سرسوتی نے اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش کے 16ویں باب میں قرآن کریم پر 159 اعتراضات کیے، جس کے جواب میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی۔ مقدس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیوں پر مبنی بدنام زمانہ کتاب رنگیلا رسول لکھی گئی، جس کے جواب میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے مقدس رسول نامی کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ آپ ہفت روزہ اہل حدیث کے نام سے ایک رسالہ بھی شائع کیا کرتے تھے، جو ہر خاص و عام میں معروف تھا۔ اسی طرح جماعت اہل حدیث کی ترقی اور ترویج میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ برصغیر میں جماعت اہل حدیث کو منظم اور فعال بنانے میں آپ کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی جماعتی خدمات کو اکابر علماء حدیث نے تسلیم کرتے ہوئے 2 اکتوبر 1921 عیسوی کو مسجد مبارک متصل اسلامیہ کالج لاہور میں ایک اہم اجلاس بلایا، جس میں متفقہ طور پر آپ کو سردار اہل حدیث منتخب کیا گیا۔ آپ تاحیات کانفرنس کے ناظم اعلیٰ اور سردار اہل حدیث رہے۔ ہندوستان کا یہ مشہور عالم دین، مناظر، مصنف، مفسر اور مجاہد آزادی 15 مارچ 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اللہ تعالیٰ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔